دیکھیے پہلے بہت مشکل ہوتا تھا فیصلے کرنا، فیصلے لینا۔ وہ اس لیے پہلے مشکل ہوتا تھا کہ ہمارے اور آپ کی جو زندگی ہے اس میں ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ 10ویں میں سائنس رکھنی ہے آرٹس، اس کے بھی فیصلے نارملی والد صاحب کیا کرتے تھے۔ اور والد صاحب خود اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر ان کے جو دوست احباب ہوتے تھے یا دیکھا دیکھی وغیرہ، جو فیصلے دیکھا دیکھی ہوتے ہیں وہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی کے فیصلے کی بھینٹ چڑھنا ہوتا ہے اس میں۔ اب کیا ہے کہ جب سے خاص طور پر یہ جو گوگل آ گیا، آپ کے پاس سوشل میڈیا کی اویئرنیس آ گئی، یہ چیٹ جی بی ٹی آ گیا، اب کم از کم انفارمڈ ڈیسیژن کرنا، یعنی سمجھ کے سوچ کے فیصلہ کرنا نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں دقت یہ آ رہی ہے کہ اتنا کچھ ہے کہ پھر وہ سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ ایک تو فیصلہ جب بھی کرنا ہو، فیصلہ صرف ان لوگوں سے پوچھ کے کرنا چاہیے جو اس فیلڈ سے متعلق ہو۔ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ آپ اگر فیلڈ سے متعلق لوگوں سے فیصلہ کریں، وہ بھی کسی ایک شخص سے نہیں، چونکہ ایک شخص ہو سکتا ہے کسی ایک پروڈکٹ کے ساتھ زیادہ دلچسپی رکھتا ہو، آپ کو اس کے متعلق وہ رائے قائم کر دیں۔ 2 4 5 8 لوگوں سے مل کے جب آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ خود کریں کہ یہ میں نے سمجھا ہے، یہ میں نے سنا ہے، اب مجھے بات سمجھ آ گئی اور میں اب یہ فیصلہ کر رہا ہوں، اور یہ فیصلہ میرا ہے۔ خاص طور پر اپنے دماغ شریف کو یہ آپ نے بات دینی ہے کہ بھائی اب تمہارا فیصلہ ہے، سوچا سمجھا ہوا۔ اس میں جن لوگوں سے میں نے پوچھا انہوں نے اپنی رائے دی ہے، اور ایکسپرٹ اپینین اپنی دی، اپنی ماہرانہ رائے انہوں نے دے دی ہے۔ اس کے بعد ہمیں فیصلہ کر لیا۔ اب یہ جو آپ فرما رہے کہ فیصلہ درست نکلے گا یا نہیں نکلے گا، یہ وقت کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایسا تو سوچنا ہی اپنے آپ کو تھکانا ہے کہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہمیں تو نہیں پتا۔ ہمیشہ اچھا میرے رب کا فرمان ہے، گمان اچھا رکھیں، اچھے گمان کے ساتھ آپ فیصلہ کریں اور پھر اس فیصلے کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو تھوڑا آگے چل کر احساس ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا تو پلٹ آئیے، کچھ اور فیصلہ کر لیجیے۔ پھر یہ نہیں کہ ضد کے اوپر آپ لگ جائیں کہ نہیں میں نے بس یہی کرنا ہے اور میں نے اس سے نہیں، اور اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ بے وقوفی اور استقامت میں فرق ہوتا ہے۔ استقامت سوچ سمجھ کے صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی عجیب سے راستے پر چل کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا نہیں میں نے اس میں دنیا کو بتانے کا میں کیا ہوں۔ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ہٹ کے چلے ہیں، چلتے پھر بھی سیدھے راستے پر تھے، تو یہ جو ہٹ کے چلنے والے ہٹ ہو جاتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور آپ نے بھی اسی چیز کو دیکھنا کرنا ہے۔ فیصلہ آپ دیکھیں مثال، اور میں بارہا اپنی باتوں میں یہ بات بارہا عرض کر چکا کہ اگر مجھ سے کوئی آ کر پوچھے کہ میں کپڑے کی دکان کھول لوں، یا مجھ سے کوئی آ کر پوچھے کہ میں ویب سائٹ بیچنا شروع کر دوں، یہ کر دوں، میں کہوں گا میرا ایریا ہی نہیں ہے، اس میں آپ کی مدد معاونت نہیں کر سکتا، چونکہ وہ میرا ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے، میرے اندر اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں آپ کو پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے، وہ میرا ایریا ہے، میرے اس کے اوپر تحقیق ہے، میں نے پڑھ رکھا ہے، میں بات کر سکتا ہوں۔ آپ مجھ سے آ کر مشورہ کریں کپلس کوچنگ کے حوالے سے، میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں۔ اس میں جو آپ فیصلہ کریں، اگر میرا اس میں کردار ایک شامل ہے ایز این ایکسپرٹ، تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ پھر بھی آپ کا ہوگا۔ آخری بات اس میں یہ کروں گا کہ اگر آپ کو آج عمر کے اس حصے میں احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں فیصلے کرنا نہیں سکھایا گیا، تو ایک بات آپ کے پاس یہ ہوگی کہ آپ پچھتاتے رہیں۔ ایک ہی ہے کہ ابھی سے فیصلے کرنے شروع کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا نتیجہ آپ کے سامنے آ چکا ہو۔ اور دوسرے کہ جو آپ کے بہن بھائی موجود ہیں، چھوٹے کزنز ہیں ان کے والدین کے ساتھ بیٹھ کے بات کیجیے، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے بات کیجیے، اور انہیں کہیے کہ جناب والا گزارش یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی فیصلہ کرنا سکھائیں، چونکہ اب ہم کالج یونیورسٹی میں گئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جی۔ اور اگر ہمیں بچپن میں فیصلے کرنے سکھائے جاتے تو آج ہمیں ان مشکلات کا سامنا نہ ہوتا۔ آپ پلیز ان کو فیصلہ کرنا سکھائیں، اور فیصلہ کرنا کہ دیکھیے گھروں میں تو اس کے اوپر بھی بڑی دقت ہو رہی تھی کہ آج کی پکائیے، یہ بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے، روز کا ایک فیصلہ، اور اس روز کے فیصلے میں 4 5 8 ہانڈیوں کو ذکر کرتے ہوئے جس کا ذکر آخر میں آئے یا پہلے آئے، یا جس کا نام بالکل ہی نہ آئے، وہ پک جاتی ہے گھر میں، اور سارے کہہ رہے تھے جو آپ کا دھی کرے پکا لو، اور آخر میں سب اس پہ اعتراض کر رہے تھے۔ تو یہ بھی کہیں نہ کہیں فیصلے کی شکل ہے۔ اچھا آپ کے اپنے گھروں میں آپ دیکھ لیجئے کہ بچوں نے کپڑے جو پہننے ہوتے ہیں یا کپڑے جو خریدنے ہوتے ہیں، جب آپ خریدنے بچوں کے لیے کپڑے جاتے ہیں، اگر بچہ تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے، 4 5 برس کا ہے، تو اس کے فیصلے کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ اسے پتہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ بڑے بوڑھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے لیے آج تک کوئی سوٹ نہیں خریدا، کوئی اور خرید کے لے آتا تھا۔ پہلے اماں لے آتی تھی، پھر بیوی لے آتی، بہن لے آتی تھی، کوئی بڑا بھائی لے کر آ جاتا تھا، تو ان کے فیصلے تو کوئی اور کر رہا ہے۔ تو پھر آپ ان سے کہیں کہ ہم فیصلہ کرنا کہاں سے سیکھیں؟ تو آپ کا معاشرہ آپ کو فیصلہ کرنا نہیں سکھا رہا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پیمپرڈ چائلڈ ہوتے ہیں، جتنے بھی پیمپرڈ چلڈرن آپ دیکھیں گے جن کو بہت زیادہ کیئر جن کی گئی ہے، ان کے کوئی فیصلہ کرنے کی ان کی طاقت نہیں ہوتی، اور وہ بچہ جو گلی محلے میں چھوڑ دیتے وہ ایسے ایسے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے آن دا اسپاٹ وہ سچویشن آتی ہے اور سچویشن اسے فیصلے کے لائق بنا دیتی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں اسی طرز پر ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ عمر کے اس حصے میں کم از کم یہ خیال تو آیا کہ پوچھ لوں بھی فیصلے کا کیا کرنا ہے.